سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو بڑا پیڑا کر رہے ہو تسی فوراً اس کو سبسکرائب کریں. مجھے بہت سے لوگوں نے نا نیچے کامنٹس کیے ہیں ہماری پچھلی ویڈیوز کے نیچے, اور اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ منصور بھائی ہمیں آئیڈیا ہی نہیں تھا, ہم ویڈیوز آپ کی جو ہے روزانہ دیکھتے ہیں. بلکہ مجھے بڑی ایک ہماری بہن بڑی اچھی لگی, انہوں نے کہا منصور بھائی روزانہ صبح ناشتے کی ٹیبل کے اوپر آپ کا ویلاگ مسٹ ہوتا ہے, لیکن حیران کن طور پہ میں نے پچھلے 1 سال سے ویڈیوز دیکھ لی, میں نے سبسکرائب ہی نہیں کیا ہوا تھا. تو برائے مہربانی اگر یہ غلطی آپ کر رہے ہیں تو پلیز مت کیجیے, سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ ضرور دبا دیجیے سو دیٹ وی کین ہیو اے بیٹر ریلیشن شپ. اچھا جی, خبروں کی طرف آتے ہیں. تو خبریں یہ ہیں جناب, پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ایک معاملہ ایک ٹیمپرری سیز فائر جو ہوا ہے 6 تاریخ کو جو ہے دوبارہ اس سلسلے میں جو ہے وہ مذاکرات ہونے, لیکن اس سے پہلے پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی بے دخلی کے لیے تورخم سرحد کو جو ہے وہ جزوی طور پر اب کھول دیا گیا ہے. حکام کے مطابق پاک افغان سرحدی گزرگاہ تورخم کو 20 روز بعد جزوی طور پر کھولا گیا ہے تاکہ پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان شہریوں کی واپسی کا عمل جو ہے وہ جاری رہ سکے. ضلع خیبر کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق سرحد صرف افغان پناہ گزینوں کی بے دخلی کے لیے کھولی گئی ہے, جبکہ تجارت اور عام آمد و رفت تا حکم ثانی جو ہے وہ بند رہے گی. ڈپٹی کمشنر نے کہا ہے کہ جی 11 اکتوبر کو پاک افغان کشیدگی کے باعث تورخم سرحد مکمل طور پر بند کی گئی تھی, تاہم اب سرحد صرف بے دخلی کے لیے جزوی طور پر بحال کی گئی ہے. ایک روز میں صرف چمن بارڈر سے تقریباً 10,700 افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے افغانستان واپس روانہ کر دیا گیا ہے, اور سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 15,60,000 افغان مہاجرین کی وطن واپسی جو ہے وہ ہو چکی, تقریباً 15.5 لاکھ آپ کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب بلوچستان کے ضلع کولو میں نامعلوم مسلح افراد کی تعمیراتی کمپنی کی سائٹ پر ہونے والے حملے میں لیویس فورسز کا ایک اہلکار ہلاک, جبکہ ایک اور اہلکار اور 2 افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. سرکاری حکام کے مطابق یہ حملہ گزشتہ شب کولو سے اندازاً 20 کلومیٹر دور کولو ڈیرہ غازی خان روڈ کے اوپر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے حوالے سے جنگ نے یہ رپورٹ کیا ہے پنجاب بڑی تباہی سے بچ گیا ہے. محکمہ انسداد دہشت گردی CTD اس کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کی گئی کارروائیوں کے دوران 18 دہشت گردوں کو جناب گرفتار کیا گیا ہے. CTD کے ترجمان کے مطابق انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں لاہور, منڈی بہاؤدین, خوشاب, بھاولپور, ٹوبا ٹیک سنگھ, گجرانوالہ, نارووال, پاک پتن اور بھکر میں کی گئی ہیں, اور کارروائیوں کے دوران ایک خطرناک دہشت گرد تنظیم کے اہم رکن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. دہشت گرد پنجاب کے ایک شہر میں دہشت گردی کی پلاننگ جو ہے وہ کر چکے تھے. CTD کے مطابق دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد, IEDs اور 3 ڈیٹونیٹرز بھی جو ہیں وہ برآمد ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ایک بڑی خبر, جو ایک بھارتی جاسوس جو ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس کا اعترافی بیان بھی جو ہے وہ سامنے ویڈیو کے اوپر جو ہے وہ سامنے آیا ہے. یہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی, ذرا اس کو غور سے سنیے گا. بیسکلی یہ اس سلسلے میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکچولی طلال چودھری صاحب کے ہمراہ جو ہے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا جی بھارت میدان جنگ میں شکست کو بھلا نہیں پا رہا. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد انٹیلیجنس اداروں نے بھارت کی پاکستان کے خلاف ایک اور کارروائی کی کوشش کو ناکام بنایا ہے. بھارت نے اعجاز ملہ نامی مچھیرے کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے, مچھیرہ گرفتار کیا گیا ہے. ذرا اس کی کارروائی ذرا غور سے سنیے گا. اعجاز ملہ سمندر میں ماہی گیری کرتا تھا. اعجاز ملہ کو بھارتی کوسٹ گارڈز نے گرفتار کیا. بیسکلی ہوا کیا, یہ ہے پاکستانی اور بھارتی کوسٹ گارڈ نے اس کو یہ غلطی سے شاید ان کے واٹرز کے اندر چلا گیا تھا تو وہاں پہ گرفتار کیا. بھارت کی خفیہ ایجنسی نے اعجاز ملہ کو اپنے لیے کام کرنے کے اوپر آمادہ کیا اور ٹاسک دے کر پاکستان بھیجا. تاہم سیکورٹی ایجنسیز نے بھارتی ایجنسی کے لیے کام کرنے والے مچھیرے کو گرفتار کیا. اعجاز ملہ کو پاکستانی نیوی, آرمی اور رینجرز کی وردیاں خریدنے کی ہدایت ملی. اس کے علاوہ اسے دیگر حساس اشیاء خریدنے کے مشن کے اوپر واپس بھیجا. وہ جب یہ وردیاں خرید رہا تھا تو پاکستانی ایجنسیوں نے اس کی نگرانی شروع کر دی. اعجاز ملہ کی گرفتاری کے دوران یہ تمام چیزیں اس سے برآمد ہوئی, جس میں سم کارڈز, ماچس, لائٹر سمیت دیگر چیزیں شامل تھیں. تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے مچھیرے کو مالی لالچ اور دباؤ کے ذریعے استعمال کیا, جبکہ اعجاز ملہ نے گرفتاری کے بعد جرم کا اعتراف بھی کیا ہے. بھارت مارکہ حق میں پاکستان کی فتح اور سفارتی کامیابیوں سے پریشان ہے. پاکستان عالمی سطح پر عزت و وقار حاصل کر رہا ہے. اچھا, اس کا جو ویڈیو بیان ہے, اپنے ویڈیو بیان میں کیا کہہ رہا ہے, ذرا کاروائی ذرا غور سے سنیے گا. کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی میں اعجاز ملہ ریاض ملہ کا بیٹا ہوں, ضلع ٹھٹا کا رہائشی اور خاندانی مچھیرہ ہوں. اگست 2025 میں دریا میں تھے جب بھارتی کوسٹ گارڈ والوں نے گرفتار کر لیا اور کہا کہ جس جرم میں آپ کو گرفتار کیا ہے اس میں آپ کی رہائی میں 2 سے 3 سال لگ سکتے ہیں. مجھے کہا گیا کہ اگر آپ ہمارے لیے کام کریں تو آپ کی رہائی فوراً ممکن ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ مجھے پیسوں اور انعام کا لالچ بھی دیا. چونکہ مجھے جیل کا خوف تھا اور پھر پیسوں کا لالچ بھی, تو میں نے حامی بھر لی. مجھے رہا کر دیا گیا اور ہدایت دی گئی کہ اب غور سے سنیے گا, نیوی, رینجرز, آرمی کی وردیاں, 3 زونگ کی سمز, 3 موبائل دکان کے بل, پاکستانی ماچس اور سگریٹ کے ڈبے, لائٹر کے علاوہ 50 اور 100 روپے والے پرانے نوٹ بھی لانے ہیں, جس کے بعد مجھے رہا کر دیا گیا. اب یہ بیسیکلی کیا ہو رہا ہے, جو مجھے لگ رہا ہے, obviously I'm not investigating this, مجھے پتا ہو, مجھے لگ یہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے کرنا ہوگا کوئی فالس فلیگ آپریشن.
इंडिया ने कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना होगा, कहीं ना कहीं दहशतगर्दी की कोई वारदात डालनी होगी, और उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम सबूत जो हैं वहां पे प्लांट कर दिए जाएंगे कि जनाब ये देखें ये बंदा मारा गया है, हमने ये बंदे पकड़ लिए हैं और इन बंदों की जेबों से जो है वो ये निकला है, मतलब ये पाकिस्तानी माचिस निकली है, ये पाकिस्तानी नोट निकले हैं और इस तरह जोंग की सिमें निकली हैं, ये सारी चीजें बेसिकली ये लोग जो होते हैं ना फैसिलिटेटर के तौर पर, ये लोग जो है इस तरह हायर किए जाते हैं कि आप जो है ये सारी चीजें हमें जो है वो इकट्ठी करके दें। तो ये बंदा जो है पकड़ा गया और खास तौर पे इसकी ये ड्यूटी भी लगी कि जनाब आपने ये मुख्तलिफ सर्विसेज के जो लोग हैं इनकी वर्दियां आपने जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है, तो आप ये हमें अगर वर्दियां प्रोवाइड कर दें तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अब जाहिर बात है जब वो ये कर रहा था, अब आमतौर पे ये पहले भी पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी के इस तरह के बहुत से वाकयात हुए हैं कि लोगों ने जो है वो दहशतगर्दों ने यूनिफॉर्म्स पहन के जो है वो दहशतगर्दियां की हैं। तो यहां पे भी जो है मेरे ख्याल में तरीकाकार जो है वो यही अपनाने की कोशिश की जा रही थी। बहरहाल ये बंदा जो है वो पकड़ा गया और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग किसी वक्त भी जो है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके जो है दोबारा जंग का आगाज करने का पूरा इरादा रखते हैं, जिसकी वजह से ये लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। दूसरा एक और जो खबर सामने आई है वो ये है कि जनाब ये नोटम जो है वो एक और जारी किया गया है, ये सामने देखिएगा। और इससे पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि इंडिया जो है वो 30 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक, ये अप्रॉक्सीमेटली कोई 13 दिन बनते हैं, जिस दौरान इनकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज जो हैं वो चल रही हैं और इनका ये राजस्थान वगैरह का और गुजरात का एरिया जो है उसमें ये आता है। इंटरनेशनल बॉर्डर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान है ये बिल्कुल उसके साथ, बिल्कुल नेक्स्ट डोर उसके साथ जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अब एक और एरिया, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान की जो नेवी है वो भी अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो करने लगी है अगले 3 दिन के अंदर, यानी कि कल से वो स्टार्ट होंगी, 2 तारीख से स्टार्ट होंगी और 5 तारीख तक जाएंगी। और उसमें से कुछ एरिया जो है वो एक्चुअली ओवरलैप कर रहा है और बिल्कुल करीब करीब आ रहा है, यानी कि ये एरिया जहां पे बताया जा रहा है वहां पे इंडिया की जो नेवी या उनका जो एयरफोर्स होगी वो भी ट्रेनिंग कर रही होगी और साथ ही पाकिस्तान के जो नेवी के जहाज हैं वो भी वहीं पे उसी एरिया के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। सो अगले 3 दिन जो हैं वो दोनों फोर्सेज जो हैं बिल्कुल आमने सामने होंगी, उनमें हार्डली कोई डिफरेंस होगा। जेन में रखिएगा, मैं यहां पे ये नहीं कह रहा कि जनाब एक दूसरे ने वेख के उन्होंने फायर मार देना नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इस तरह नहीं होता। लेकिन एरियाज जो हैं बिल्कुल साथ साथ हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, जहां पे बेसिकली एक्सरसाइजेज जो हैं वो होने जा रही है। इससे पहले भी एक्चुअली ये हो चुका है, ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हो चुका है। और आमतौर पर ये कोऑर्डिनेशन वगैरह जो है वो होती हैं आपस में, दोनों साइड्स जो है वो कोऑर्डिनेट कर भी लेती हैं, इवन दो शायद उसे ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू ना करें, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कर लेती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जिस किस्म की सिचुएशन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है, ये जो माहीगीर पकड़ा गया है, मल्लाह जो पकड़ा गया है, वो क्या कहानियां सुना रहा है। सो बहुत फूक के जो है वो हर कदम उठाना पड़ेगा कि कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी वैसी कोई बात ना हो जाए। तो दिस इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स। अच्छा जी, इसके अलावा एक बड़ी खबर जो है, जो मैंने आपको बताया कि ड्रोन्स के हवाले से जो है पाकिस्तानी ड्रोन्स ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है, और वो ऑपरेशन जो है वो नॉर्थ वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल बॉर्डर के साथ, अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जो एरिया है वहां पे किया गया है, जिसके अंदर 24 दहशतगर्द जो है वो ड्रोन्स के जरिए मारे गए हैं। उनको आइडेंटिफाई किया गया है और आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो मारा गया है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा, मैंने कुछ हद तक जो है वो ये ड्रोन ऑपरेशन जो है, अब ये इसकी स्पेसिफिकली इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं माजी की बात कर रहा हूं, उसकी फुटेजेस मैंने जो है वो मैंने कुछ देखी हुई हैं। सो इसको बड़ा जो है वो ये नहीं होता कि जनाब को ड्रोन जैसे वहां पे पहुंचता है डुस वो मतलब फायर मारना शुरू कर देता है, उसकी प्रॉपर जो है पहले वो जाके सर्वेलेंस करता है। एक्चुअली सर्वेलेंस के पहले राउंड्स होते हैं, उसके ऊपर सर्वेलेंस के राउंड्स होते हैं, चेक किया जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या वाकई इतने लोग वहां पे मौजूद हैं कि नहीं है, स्पेसिफिक घर जो है जिसके बारे में पिन पॉइंट किया जाता है या लोकेशन पिन पॉइंट की जाती है या जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए जो है उनको चेक किया जाता है, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो है इनको निशाना बनाया जाता है। लेकिन ऑब्वियसली हैरानकुन बात यह है कि सब कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास हो रहा है। पाकिस्तानी फौज जो है वो पिछले कई हफ्तों से जो भी ऑपरेशंस कर रही है, आप अंदाजा कीजिए कि सब कुछ अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास हो रहा है। और ये जब आप इनसे बात करते हैं तालिबान रिजीम से, तो वो कहते हैं नहीं हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, सारा कुछ वहीं से हो रहा है, सब जानते हैं कि वहीं से सारा कुछ जो है वो ऑपरेट हो रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद में कायम एक थिंक टैंक ने जो है वो कुछ स्टैटिस्टिक्स जो है वो शेयर किए हैं, और उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान में अक्टूबर के महीने में अस्करी पसंदों को गुज़िश्ता 10 साल में सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी लाई है। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज उसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह पेशरफ सितंबर में अस्करी पसंदों के दबाव में आने के बाद सामने आई है, जबकि 69 हमले रिकॉर्ड हुए हैं और अगस्त के मुकाबले में हमलों में 52% कमी देखी गई है। थिंक टैंक की माहाना रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में 355 अस्करी पसंद हलाक हुए हैं, 72 सिक्योरिटी एहलकार और 31 आम शहरी भी इसमें शहीद हुए हैं, जिनमें बन्नू में अमन कमेटी का एक रुकन भी शामिल है। तो ये नंबर्स भी जो है वो सामने आए हैं। इसके अलावा जनाब
NCCI کا جو ایک واقعہ ہے جو رشوت وغیرہ لینے کا اور اس کے بعد جو ان کے مختلف آفیسرز کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے بعد ایکسپریس نے رپورٹ کیا ہے کہ ادارے نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور ذرائع کے مطابق نئے ڈائریکٹر جنرل NCCI نے اب تک درج ہونے والی تمام FIRs اور انکوائریز کا ریکارڈ طلب کیا ہے۔ DG نے ہدایت جاری کی ہے کہ NCCI کی جانب سے اب تک جتنی جائیدادیں، گاڑیاں اور دیگر پراپرٹی سیل کی گئی ہیں ان کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ فراہم کی جائے۔ تو ایک ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے۔ سیاست کے میدان کی طرف آتے ہیں اور وہاں پہ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آنی تھی وہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ پہلے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید 1 تاریخ کو جو ہے وہ آ جائے گی، وزیر اعظم شہباز شریف آ جائیں، اس کے بعد آ جائے گی، آپس میں جو ہے وہ ملاقات ہو جائے، پھر آ جائے گی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور پرائم منسٹر کی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، ایز اے میٹر آف فیکٹ آج شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی بھی آپس میں ملاقات ہو چکی ہے، لیکن پھڈا جو پڑا ہوا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک فارورڈ بلاک بنا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کا ایک فارورڈ بلاک تھا، اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ڈاؤٹس آنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہاں ان کے بہت سے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی ہے کہ جناب پنگا تو ایسے لے لیا ہے پر لیکن ہم اپنے حلقے میں کس طرح جائیں گے۔ بات وہ بالکل وہی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جو 2022 کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے کیونکہ ظاہری بات ہے ووٹ آپ پاکستان تحریک انصاف کے نام کا لے کر آئے ہوئے ہیں، سائڈیں آپ جو ہے وہ دوسری سائڈ کی لے رہے ہیں۔ دا ایتھیکل اینڈ دا مورل تھنگ ٹو ڈو از کہ آپ بیسکلی استعفیٰ دے دیجیے، اپنا استعفیٰ دے دیجیے، ضمنی انتخابات لڑیں، دوبارہ آ گئے تو پھر جو مرضی کریں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے ایک بغاوت کی گئی ہے۔ بہرحال ایک تو یہ پھڈا پڑا ہوا ہے، دوسرا پھڈا اس بات کا پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو بھی جاتا ہے تو اگلا PM لا کے گڑا آنا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس وقت پھڈا چل رہا ہے۔ اور 2 مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں جن کے درمیان اس وقت ٹائے پڑا ہوا ہے کہ جناب ووٹ جو ہے وہ کس کو دینا ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے مزید آگے چل سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ 3 سے 4 دن تک اب کوئی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ نہ آئے۔ میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اپنا، اور یہ جو فارورڈ بلاک ہے انہوں نے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ پراپرلی نہیں کیا تھا، پنگا انہوں نے لے لیا، اب وہ پنگا جو ہے نا وہ پوری طرح کمپلیٹ ہو نہیں پا رہا۔ میرے خیال میں سچویشن یہ ہے۔ پنگوں کی جہاں تک بات ہو رہی ہے تو یہیں پہ سیاست کے میدان میں جو ہے ایک اور پنگا بھی چل رہا ہے اور یہ ہے انٹرنل پنگا پاکستان تحریک انصاف کا۔ ڈان نے ایکچولی اس کے اوپر آج ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے، آئی وانٹ ٹو شیئر دیٹ۔ اس میں وہ کہتے ہیں جی، اس کا ٹائٹل ہے سیلف سبوٹاج، اور آگے لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ PTI کو وقتاً فوقتاً خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ خود کو نقصان پہنچانے والی چپکلش کی تازہ مثال پارٹی کے وسطی پنجاب کے صدر اور سیکرٹری کی برطرفی پر پیدا ہونے والا تنازع ہے۔ یہ فیصلہ 16 اکتوبر کو اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ ہوا تھا یا نہیں، اس پر ابہام پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ PTI کے بیشتر فیصلوں کے معاملات میں ہوتا ہے، اس بار بھی کس نے کیا کہا اور کیوں کہا کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کس سے پوچھتے ہیں۔ بظاہر PTI کے وسطی پنجاب کے صدر احمد چٹھا اور جنرل سیکرٹری بلال اعجاز کو عمران خان کی ہدایت پر برطرف کیا گیا جو انہوں نے بیرسٹر گوہر کو پہنچائیں۔